میرے بیٹے نے یتیم لڑکی سے شادی کی تھی۔ پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ گئی کیونکہ ہم بہت اونچے خاندان سے تھے۔ جب میری ایک دوست نے کسی پیر کا بتایا اور مشورہ دیتے بولی، اس سے تعویذ لو، تمہارا بیٹا تمہارے قابو میں ہو جائے گا اور اس یتیم لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ دوست کی باتوں میں آ کر بیٹے پر تعویذ کروانے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں بیٹا میرے قابو میں آ گیا اور بہو سے نفرت کرنے لگا، اس پر شک کرنے لگا۔ ایک دن غصے میں بہو کو سب کے سامنے لاتے طلاق دینے لگا تھا کہ بہو نے اچانک سورہ باقرہ کی تلاوت شروع کر دی اور میرا بیٹا، میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا بیٹا میرے مقابلے میں سام سی لڑکی کو لا کر بٹھا دیتا، مگر جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی جب مجھے پیر صاحب نے یقین دلا دیا تھا تو میں بے فکر ہو گئی تھی، کیونکہ اس تعویذ کا اثر تو میں دوسرے دن ہی دیکھ چکی تھی کہ میری بہو اپنی سب سے قیمتی چیز کھو چکی تھی۔ پھر چند دنوں کے بعد جب میرا بیٹا گھر آیا تو بہت غصے میں تھا، سیدھا اپنی بیوی کے پاس جا کر اس پر چلانے لگا۔ میرا بیٹا تو اسے دیکھتے ہی غصے سے چیخنے لگا تھا، کیا وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو اس بچے کا سوگ منا رہی تھی، جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ غصے سے اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا اور اس پر چیخ چلا رہا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے سے سب گھر والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اس لڑکی کو کھری کھری سنا رہا تھا کہ اس جیسی خود غرض لڑکی سے محبت کر کے اب پچھتا رہا ہے، اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر وہ اس کو طلاق دینے ہی والا تھا جب میری بہو کا ہاتھ تسبیح پر تیز تیز چلنے لگا، ساتھ ہی اس نے اونچی آواز سے سورہ باقرہ کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ میں مسکرانے لگی کیونکہ میں جان گئی کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ طلاق کا لفظ تو میرے بیٹے کی زبان پر آنے ہی والا تھا۔ مگر ایک لمحے میں جیسے ساری بازی الٹ گئی تھی، میرے بیٹے کی زبان کو جیسے تالے لگ گئے تھے، مگر میری بہو کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اس کی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ میری بہو کی زبان پہ سورہ باقرہ کی آیات نکلنی شروع ہو گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا نام فرحت ہے، میرا تعلق خانیوال سے ہے۔ میرا بیٹا اس وقت صرف 4 ہی سال کا تھا جب میں بیوہ ہو گئی۔ میرا شوہر دبئی میں ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں انجینئر تھا۔ وہ مجھے ہر مہینے اچھی خاصی رقم بھیجتا۔ ہر مہینے میرے شوہر کی تنخواہ آتی تو میرے دل میں شکر اور سکون اتر آتا۔ میرے اور میرے شوہر کے بہت سے خواب تھے، چھوٹے نہیں بلکہ بڑے بڑے خواب، وہ خواب جنہیں ہم نے مل کر دیکھا تھا، لیکن قسمت نے ان کی تعبیر ادھوری ہی چھوڑ دی۔ جب ایک دن دبئی سے مجھے فون آیا اور اس فون کو سنتے ہی میرا سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ میرے شوہر کو ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے لیے وہ صدمہ بہت گہرا تھا۔ میں نے ہمت نہ ہاری، میرے شوہر نے میرے لیے جو کچھ چھوڑا تھا میں نے وہ سنبھال کر رکھا۔ اللہ کے فضل پر ہم پر کوئی قرض نہیں تھا، میرے پاس صرف سونے جیسے پیسے اور اپنے شوہر کی کچھ انمول یادیں تھی جو میرے اور میرے بیٹے کے لیے کافی تھی، کیونکہ میرے پاس میری زندگی کی سب سے قیمتی دولت میرا بیٹا تھا، ارحم۔ میں نے اسے بالکل شہزادے کی طرح پالا تھا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ اچھی تعلیم، بہترین کھلونے، بہترین کپڑے، غرض کہ میں نے اپنا ہر لمحہ اس پر نچھاور کیا تھا، کیونکہ شوہر کے گزر جانے کے بعد وہی تو میرے جینے کی وجہ تھا۔ ارحم بڑا ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی خواب تھے میری طرح۔ میں نے اسے ہمیشہ سکھایا تھا کہ عزت، محنت اور سچائی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقوں جن میں سے خانیوال جیسے روایتی علاقے میں تنہا عورت کا ہونا آسان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی اپنی کسی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ سال گزرتے گئے، ارحم ایک نوجوان بن گیا۔ ارحم بھی اپنے باپ کی طرح بہت ذہین تھا، تبھی اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی اپنے ابا کی طرح دبئی میں جا کر ہی نوکری کرنا چاہتا تھا۔ اس کو وہاں پر اپنے ابا کی وجہ سے بہت آسانی سے نوکری مل سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے اپنی ساری زندگی دبئی میں ہی نوکری کی تھی۔ اس لیے میرے بیٹے کو اس کمپنی میں بہت آسانی سے نوکری مل گئی تھی، جہاں پر پہلے اس کے ابا نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے اور زندگی کے واحد سہارے کو خود سے دور بھیج دیتی، مگر بیٹی کی خوشی کے آگے میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے خود سے دور بھیج دیا، لیکن پھر بھی میرا دل ہر وقت اس کی فکر میں رہتا تھا۔ وہ 3 مہینے بعد چھٹی پر مجھ سے ملنے آتا اور میری گود میں سر رکھ کر مجھے گھنٹوں اپنی باتیں سناتا رہتا۔ کبھی کبھی میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچتی کہ یہ میرا وہی چھوٹا سا بچہ تھا جسے میں نے گود میں اٹھا کر لوری سنائی تھی اور آج وہ دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی اور جب میرا بیٹا بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا
تو صرف میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پیاری سی دلہن کو رخصت کر کے لے آؤں۔ اس لیے میں نے ارحم کو بتایا تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک پیاری سی لڑکی تلاش شروع کر دی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا ہر مہینے 3 مہینے کے بعد پاکستان چھٹی پر آتا تھا، اس لیے میری کوشش تھی کہ میں ان 3 مہینوں میں اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کا رشتہ طے کر دوں، اور جب وہ چھٹی پر پاکستان آئے تو آتے ساتھ ہی اس کی شادی کر دوں۔ میں چاہتی تھی جیسے میں نے اپنے بیٹے کو شہزادوں والی زندگی دی تھی، ویسے ہی اس کے لیے کسی شہزادی کا رشتہ ڈھونڈتی جو میرے گھر کی لڑکی کسی اونچے گھر کی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی ایک اونچے گھرانے سے تھا۔ میری شادی بھی دبئی کے ہی ایک بزنس مین سے ہوئی تھی، تو میں چاہتی تھی کہ میں اپنے ارحم کے لیے بھی کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈتی جس کو دیکھ کر سارے خاندان والوں کی نظر میں میری حیثیت اور زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ ارحم پورے خاندان کا اکلوتا لڑکا تھا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سمجھدار تھا۔ ارحم کے باقی کزن میں سے کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا اور خوبصورت نہیں تھا، بلکہ باقی سب تو گاؤں میں زمینداری جیسے چھوٹے کام ہی کرتے تھے۔ اس لیے میں اپنے چاند سے بیٹے کے لیے کسی ہیرے کی تلاش میں تھی جو میرا سر پورے خاندان میں فخر سے بلند کر سکتی۔ میرے پاس تو وقت پہلے ہی کم تھا، کیونکہ مجھے 3 مہینوں کے اندر اندر ہی اس کے لیے سب سے بہترین لڑکی کا انتخاب کرنا تھا اور اس کا رشتہ طے کر کے شادی کی تاریخ بھی فائنل کرنی تھی۔ میں نے ارحم کے لیے بہت سی لڑکیاں دیکھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب ہی نظر آتا تھا، جبکہ میرے بیٹے میں تو کوئی عیب نہیں تھا، وہ تو میرا چاند جیسا بیٹا تھا۔ میں نے بڑے بڑے بزنس مین کی لڑکیاں دیکھ چھوڑی تھی، مگر کوئی بھی مجھے ارحم کے معیار کی نہ لگی۔ میں مایوس ہونے لگی تھی، پھر آخر کار مجھے زینب پسند آ گئی۔ وہ بالکل میرے بیٹے کے برابر کی اور جوڑ کی ہی لڑکی تھی۔ وہ بالکل میری سوچ اور خاندان کی باقی لڑکیوں کی ٹکر کی لڑکی تھی۔ جس نے بھی اس کو دیکھا تھا وہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ زینب کا تعلق ایک اونچے گھرانے سے تھا، وہ بھی ارحم کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ابا کا بھی عرب ممالک میں ایک بہت بڑا بزنس تھا۔ میں نے زینب کے ساتھ ارحم کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اب کی بار ارحم آئے گا تو میں اس کی دلہن کو بیاہ کر لے آؤں گی، مگر جب 3 مہینے گزر گئے تو ارحم مجھے کہنے لگا تھا کہ اس کو کچھ ضروری کام ہے، اس لیے وہ ابھی پاکستان نہیں آ سکے گا۔ مجھے ارحم کی بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چھٹی پر مجھ سے ملنے نہ آتا۔ پھر آخر اس کو ایسا کیا کام آ گیا تھا کہ وہ آنے سے منع کر رہا تھا؟ میں نے ارحم سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ آخر ایسا کیا ضروری کام تھا جو اپنی ماں سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر بات کا رخ موڑ دیا کہ وہ کسی بہت ضروری کام میں مصروف تھا، جب وہ پاکستان آئے گا تب ہی مجھے اس بارے میں بتائے گا۔ میں نے زینب کے گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ ارحم اس دفعہ چھٹی پر پاکستان نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ زینب کے گھر والوں کو میں نے بہت مشکل سے راضی کیا تھا، کیونکہ زینب کے ابا بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی پاکستان میں رکے ہوئے تھے، مگر میرے ہیرے جیسے بیٹے کو اپنا داماد بنانے کے خواب تو بہت سے لوگوں نے دیکھے تھے، اس لیے ان کو میری بات ماننا ہی پڑی۔ اس بہانے مجھے بھی کچھ وقت مل گیا تھا کہ میں شادی کی تیاریوں میں کسر نہ چھوڑتی، لیکن میں اندر ہی اندر ارحم سے ناراض بھی تھی کہ آخر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا تھا۔ میں تو اس کی ماں تھی، تو آخر مجھ سے بھی زیادہ ضروری اس کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری ناراضگی بہت جلد نفرت میں بدلنے والی تھی۔ جب ارحم 5 مہینوں کے بعد چھٹی لے کر پاکستان آیا تو مجھے اس کے آنے کی بہت زیادہ خوشی تو ہوئی تھی، مگر جب اس کے ساتھ ایک اونچے قد کی گوری چٹی لڑکی بھی گھر میں داخل ہوئی تو میں اس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ میرے چہرے پر حیرانی تھی، جبکہ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ مجھ سے بہت خوش ہو کر ملا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے تھے کہ کہیں اس لڑکے سے میرے بیٹے کا کوئی رشتہ تو نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بہت بڑا غضب ہو جاتا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں تھی جب وہ مجھے اس لڑکی سے ملوانے لگا تھا۔ میں ارحم کی بات سن کر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ وہ مریم تھی، ارحم کی عرب بیوی۔ مجھے میرے سارے خدشات جیسے میرے منہ پر تماچا بن کر پڑے تھے۔ ارحم شادی کر چکا تھا، وہ بھی میری مرضی اور رضامندی جانے بغیر۔ اس نے میری رضامندی جاننا تو دور کی بات، مجھے اس بارے میں بتایا تک نہیں تھا۔
مجھے ارحم کے اس قدم پر بے تحاشا غصہ آیا تھا اور میں اس کی بیوی سے ملے بغیر الٹے قدموں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور خود کو میں نے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب قسم کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ارحم نے ایسا کیوں کیا۔ جب اس نے اپنی پسند کی شادی کر ہی لی تھی تو وہ اپنی بیوی کو مجھ سے ملوانے کیوں لایا تھا؟ جب اس نے اپنا رشتہ اس عرب لڑکی کے ساتھ بنانے سے پہلے مجھے بتانا گوارا نہ کیا تھا تو اس لڑکی کو میرے گھر میں لانے کا اس کا کیا مقصد تھا؟ جب اس نے اپنی شادی کے فیصلے میں مجھے شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا تو اپنی بیوی کو مجھ سے ملوانے کے لیے کیوں لے آیا تھا؟ تب میں سوچنے لگی تھی کہ اب میں زینب کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، جن کو میں نے یہ امید دلائی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آتے ہی زینب کو اپنی بہو بنا کر لے آؤں گی۔ وہ بیچاری تو ارحم کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا باپ تو میرے ہی کہنے پر پاکستان رکا ہوا تھا، مگر ارحم کے اس قدم سے میں ان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ مجھے تو اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر جس طرح اس نے مجھے بتائے بغیر شادی کر لی اس پر مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ میں تو اس سے سخت ناراض ہو گئی تھی کہ آخر اس نے مجھے بتائے بغیر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا تھا۔ وہ لڑکی ویسے بھی مجھے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ میں بہت عرصہ تک اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ ارحم ہر روز میرے کمرے کے دروازے پر آتا اور مجھے منانے کی کوشش کرتا، مگر میں نے اپنے لب سی لیے تھے، کیونکہ میں اس لڑکی کو کسی بھی صورت اپنی بہو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف زینب کے گھر والے بھی بار بار مجھ سے شادی کی تاریخ دینے کی بات کر رہے تھے، لیکن پھر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر میرا بیٹا اس معمولی سی لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر سکتا تھا تو میں بھی اس لڑکی کو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اس لڑکی کو گھر کا کر تو ارحم تو سارے خاندان میں میرا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ میں تو خوشی خوشی سب کو بتا رہی تھی کہ میں ایک بہت اونچے خاندان سے اپنی بہو لاؤں گی، مگر میرا بیٹا وہ تو جس کو اپنی بیوی بنا کر لایا تھا وہ تو ایک یتیم لڑکی تھی جو اس کے آفس میں ہی اس کے ساتھ کام کرتی تھی اور میرے بیٹے پر ڈورے ڈال کر اسے اپنی محبت میں پھانس چکی تھی۔ ارحم نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ مریم بے شک ایک اونچے گھر کی لڑکی نہیں تھی مگر باوقار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں تو اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے سارے خاندان میں میری ناک کٹ کر رہ گئی۔ خاندان کی باقی سب لڑکیاں تو پھر بھی مریم سے بہت بہتر تھی، میرے بیٹے کے لیے تو رشتوں کی لائن لگی تھی، مگر وہ ایک عام سی لڑکی کو میرے ہی مقابلے میں لے آیا تھا۔ میں تو اس کی ماں تھی، وہ میری ہر قربانی کو بھول گیا تھا جو میں نے اس کے لیے دی تھی۔ میں نے تو کبھی اپنے بارے میں سوچا تک نہ تھا، ہمیشہ اپنے بیٹے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ وہ ارحم ہی تو تھا جس کی وجہ سے میں نے دوسری شادی تک نہ کی، مگر وہ میری قربانیوں کو نظر انداز کر کے مریم جیسی یتیم اور چھوٹے گھر کی لڑکی کو میرے اوپر مسلط کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے بھی ٹھان لیا کہ میں مریم کو ہر قیمت پر ارحم کی زندگی سے نکال کر ہی چین کا سانس لوں گی اور اپنی پسند کی لڑکی کو ہی اپنے گھر کی بہو بنا کر لاؤں گی۔ وہ لڑکی بے شک بہت خوبصورت تھی مگر مجھے تو وہ زہر لگتی تھی۔ میں نے ارحم کے سامنے تو اسے قبول کرنے کا ڈرامہ کر ہی لیا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے ہر لمحہ نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی سارا دن میری خدمت میں لگی رہتی، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی، مگر میں اس سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھی۔ میں ارحم کے سامنے اس کے ساتھ اپنا رویہ بہت میٹھا رکھتی تھی، ارحم کے جاتے ہی میں اس کے ساتھ تلخ ہو جاتی۔ وہ بیچاری میرا ہر طرح کا رویہ چپ چاپ سہتی رہتی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ بن سکا، بلکہ میں تو جب بھی اس کلموہی کا چہرہ دیکھتی تو مجھے یہ خیال آتا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو اس کی وجہ سے میرے بیٹے نے مجھ سے میرا سب سے بڑا حق ہی چھین لیا تھا۔ میں نے تو صرف اپنے بیٹے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، وہ تو بہت چھوٹا سا تھا جب اس کا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر میں چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی، مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا اور اس منحوس لڑکی کے لیے میرے بیٹے نے مجھے ہی اندھیرے میں رکھا تھا۔ اس نے مجھے بتائے بغیر ہی اس کے ساتھ شادی کر لی اور میرے اوپر زبردستی اس کو مسلط کر دیا۔ ارحم 6 مہینے پاکستان رہ کر خود تو واپس چلا گیا، مگر اپنی نمازی پرہیزی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ وہ بھی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے نہ جانے کیا پڑھتی۔ مجھے تو اس بات پر پورا یقین تھا وہ ضرور مجھ پر کوئی جادو ٹونا کر رہی تھی، جو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے منہ ہلاتی رہتی۔ مجھے تو وہ ایک نوسر باز عورت سے کم نہ لگتی تھی جس نے اپنی چند اداؤں کا جادو میرے معصوم بیٹے پر چلا کر اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔
میرا معصوم بیٹا اس کی چال بازیوں کو سمجھ نہیں پایا۔ مجھے تو وہ ایک نمبر کی ڈرامے باز ہی لگتی، مگر ارم کے بقول وہ تو بہت عبادت گزار اور نیک سیرت لڑکی تھی۔ وہ بہت پیار سے مجھے یہ بھی کہہ کر گیا تھا کہ مریم تو اس کے ساتھ دبئی میں اپنی نوکری جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر جب ارحم نے مریم کو یہ بتایا کہ پاکستان میں اس کی ماں اکیلی ہے تو اس نے اپنی نوکری وہیں پر چھوڑ دی تاکہ وہ پاکستان آ کر میری خدمت کر سکے۔ ارحم مریم کو میرے حوالے کر کے واپس اپنے کام پر چلا گیا، مگر مجھے وہ لڑکی کسی صورت قبول ہی نہیں تھی۔ میں جب بھی اس کو اپنے آس پاس دیکھتی میرا خون کھول اٹھتا۔ ابھی ارم کو گئے کچھ ہی دن گزرے تھے جب مریم نے میرے سر پر ایک اور بم پھوڑا تھا کہ وہ حاملہ تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی میرے بیٹے کے ساتھ اپنا تعلق کو اس موڑ تک لے جائے گی۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ لڑکی جان بوجھ کر وہ سب کر رہی تھی تاکہ میں مجبور ہو جاؤں، اس کے آگے جھک جاؤں یا شاید اسے قبول کر لوں، مگر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے سامنے ہرگز نہیں جھکوں گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مریم کا چہرہ دن بدن کملاتا جا رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے ہاتھ سے تسبیح کو الگ نہیں کیا، نہ ہی کوئی نماز چھوڑی، بلکہ اپنے جادو ٹونے والا کام بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے تھی، کیونکہ مجھے تو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ ساری عبادت صرف مجھے دکھانے کے لیے کر رہی تھی۔ میرے تلخ رویے کے باوجود بھی وہ چپ چاپ میرا ہر طعنہ برداشت کرتی، ہر حکم مانتی، لیکن کبھی شکایت نہ کرتی۔ جب مریم پر میرے کسی بھی رویے کا اثر نہ ہوا تو میں نے ٹھان لیا کہ میں اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی۔ اس کے بعد اس کا کوئی بھی بندوبست کر کے اس کو ارحم کی زندگی سے چلتا کروں گی، کیونکہ اگر اس کو بچہ آ جاتا تو شاید ارحم اس کو کبھی نہ چھوڑتا۔ اس لیے میں نے چپکے سے اس کو حمل ضائع کرنے والی دوا پلا دی تھی، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کی اولاد کو پیدا کرے، میرے گھر میں اپنی جڑیں مضبوط کر لے۔ میں نے مریم کو حمل ضائع کرنے کی دوا پلا دی اور اس کے بعد ہی مطمئن ہو گئی۔ اب وہ بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ مریم کے آنے کے بعد سے میں نے گھر کے سارے ملازموں کو بھی نکال دیا، کیونکہ وہ نوابزادی خود تو ایک کام سے گھر سے آئی تھی جہاں پر کون سا کوئی نوکر چاکر تھے۔ ویسے بھی اس کو میری لاڈلی بہو بننے کا اور گھر سنبھالنے کا اتنا ہی شوق تھا، تو میں اس کا یہ شوق پورا کیوں نہ کرتی۔ اس لیے میں نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی اور سارا دن اس کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتی۔ وہ بیچاری میری کسی بھی بات پر اف کیے بغیر سارے کام کرتی رہتی، مگر ارحم کے لیے زرنب کو پسند نہ کیا ہوتا یا ارحم نے مجھ سے پوچھ کر مجھے بتا کر مریم کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا تو شاید میں اس کو قبول کر لیتی، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی۔ مگر اس لڑکی کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کھویا، الگ تھا اور خاندان بھر میں رسوا بھی ہوئی، زرنب کے گھر والوں سے بے عزتی الگ کروائی، مگر مجھ سے یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی کہ آخر میرے بیٹے نے اس لڑکی کی خاطر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ میرا وہ بیٹا جو ہر 3 مہینے بعد مجھ سے ملنے آتا، اس نے مریم جیسی لڑکی کو ہی میرے مقابلے کیوں لا کھڑا کیا؟ کیا اس کے لیے وہ منحوس لڑکی اتنی اہم تھی؟ اس نے مجھ سے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ جب مریم پر میرے کسی بھی قسم کے سخت رویے کا کوئی اثر نہ ہوا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ پکی کھلاڑی تھی جس نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اس کے سامنے بھلا میں کیا چیز تھی؟ تب میں نے مریم کے بارے میں اپنے بچپن کی دوست زری کو بتایا۔ زری سے میں اپنی ہر بات کر لیا کرتی، اگر کبھی کوئی مشکل ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا میں اس کے پاس ہی جاتی، وہ مجھے مخلصانہ مشورے دیتی تھی۔ اس لیے میں نے مریم کے اور زرنب کے متعلق سب کچھ زری کو کہہ سنایا، اس سے مدد مانگی، کیونکہ اپنی طرف سے تو میں ہر بار آزما چکی تھی، مگر مجھے لگتا تھا جیسے مریم پر کوئی بھی چال کام نہیں کرتی۔ اس کا حمل ضائع کرنے کی بھی کوشش ناکام ہو گئی، کیونکہ کچھ ہی مہینوں میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تب زری نہیں تھی جس نے مجھے ایک پیر کا بتایا، میرے اندر اب ایک نئی امید جنم لے رہی تھی۔ زری نے مجھے خفیہ طور پر بتایا کہ شہر کے پرانے علاقے میں پہنچا ہوا وہ فقیر ہے جس کے تعویذ کبھی خطا نہیں جاتے اور دور دور سے لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے حل کروانے آتے ہیں۔ اس لیے مجھے رازدانہ انداز میں کہا تھا کہ مجھے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، بس ایک بار جا کر اسے اپنی بات کہنی اور باقی سب وہ سنبھال لے گی۔ میں نے پہلے تو زری کی بات پر شک کیا، مگر دل کی گھبراہٹ اور بیٹے کو واپس پانے کی بے چینی مجھے وہاں کھینچ لے گئی، کیونکہ ارحم کو اپنی بیوی کے شہر سے نکالنے کے لیے اگر مجھے کسی پیر یا کسی عامل یا کسی ماورائی کا ذریعہ سہارا بھی لینا پڑتا تو بھی میں اس کے لیے تیار تھی۔ اس دن میں خاموشی سے شہر کے اس پرانے حصے میں پہنچی تھی جہاں وہ پیر بیٹھتا تھا۔ اس کی بیٹھک میں اندھیرا سا تھا، لکڑی کی دیواروں میں سے بند کمرہ، ایک طرف اگر بتی کی سوندھی خوشبو پھیلی تھی، ایک کونے میں سفید کپڑوں میں ملبوس وہ شخص جس کی آنکھیں بند تھی، جسے وہ کسی اور ہی دنیا میں جھانک رہا تھا۔ تب وہ اچانک کہنے لگا، بی بی تمہارے دل میں بہت جلن ہے، بیٹے کا دکھ
है, किसी ने तुमसे बेटा छीन लिया ना तो बस मैं तो बस लरस कर रह गई थी, क्योंकि इसने मेरे मुंह से कुछ सुने बगैर ही सब कुछ कह दिया। तब मुझे यकीन हो गया कि वो पीर सब में बहुत पहुंचा हुआ था। मैंने इसके सामने अपने दिल का हाल खोलकर रख दिया था कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए था। वो एक चालाक लड़की के जादू में आ गया था और मैं चाहती थी कि वो इससे नफरत करने लगे, इसको तलाक दे दे और हमेशा के लिए वैसे ही मेरे पास वापस आ जाए जैसे वो मरियम के आने से पहले था। इसने एक गहरी सांस ली थी, फिर कुछ कलमात पढ़कर एक तावीज़ मेरे हाथ में थमा दिया, साथ ही हिदायत करने लगा कि मैं वो तावीज़ मरियम के तकिए के नीचे रख दूं तो 7 दिन के अंदर अंदर ही वो तावीज़ अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। मेरा बेटा मरियम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मेरे दिल में बदनीयती हुई तो वो तावीज़ उल्टा भी पड़ सकता था। मैंने वो तावीज़ इसी रात चुपके से आराम के कमरे में जाकर मरियम के तकिए के नीचे रख दिया था। इस वक्त मरियम किचन में खड़ी थी, कोई काम कर रही थी। इसके बाद मैं इंतज़ार करने लगी कि कब वो तावीज़ अपना असर दिखाएगा, मगर मुझे 7 दिन इंतज़ार भी न तो करना था। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि जहाँ मैंने इस लड़की को इतना अरसा बर्दाश्त किया था, वहाँ 7 दिन और सही। वो इंतज़ार तो जैसे तवील ही होता जा रहा था, ये शायद मुझे लग रहा था। जब पहला दिन आया और गुजर गया तो मुझे मरियम के चेहरे पर कोई फ़र्क नज़र ना आया था। दूसरे दिन भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस ना हुआ, क्योंकि मरियम के चेहरे के तासुरात से मुझे सब नॉर्मल लगा था। मैं मायूस होने लगी, लेकिन फिर तीसरे दिन मेरी दुआएं कबूल होने लगी थी, क्योंकि मरियम के पेट में शदीद दर्द उठा। डॉक्टर के पास जाने पर जो खबर मुझे मिली थी, वो सुनकर मैं हैरान ही तो रह गई, मगर खुशी की एक लहर मेरे अंदर सरायत कर गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि मरियम का हमल ज़ाया हो गया था। वो मरियम का 7वां महीना था जब इसका हमल ज़ाया हुआ। डॉक्टर के मुताबिक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन बच्चे की मौत अचानक ही हो गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि क्या हुआ, मगर हमें मुझे तो समझ आ गई थी कि वो सब इस तावीज़ की बदौलत हुआ। इस रोज़ मैं बेतहाशा खुश थी, क्योंकि वो मेरी जीत की पहली सीढ़ी थी। मरियम का सुनते ही अरहम भी छुट्टी लेकर वापस आ गया था। मरियम इसके गले लगकर बहुत रोई थी। इसके आंसू देखकर मेरे कलेजे को ठंड पड़ गई थी। मैंने अरहम के सामने मरियम को बहुत प्यार किया था और घर के सारे मुलाजमों को भी वापस बुला लिया, ताकि अरहम को मुझ पर शक ना हो। अब मुझे बस इस दिन का इंतजार था जब अरहम मरियम को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता। अभी तो इस तावीज़ को 4 दिन ही हुए थे और मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई थी, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। मगर वो लड़की अपनी नमाजों से उठती ही न थी, बल्कि इसके सजदे तो जैसे तवील होने लगे थे, और फिर वो हर रोज घर में सूरह बाकरा की तिलावत लगाने लगी थी। मैंने इस बात पर कोई खास तवज्जो न दी, क्योंकि मुझे इस तावीज़ पर यकीन था कि वो अपना असर ज़रूर दिखाएगा। इसलिए मैंने मरियम को किसी बात से रोकना टोकना ही मना कर दिया था, और अरहम के सामने एक बार फिर अच्छी बन गई। और फिर तावीज़ ने काम दिखाना शुरू किया। अरहम मरियम से खिंचा खिंचा सा रहने लगा और बार बार गुस्सा करने लगा। फिर दिन ब दिन अरहम का रवैया मरियम के साथ सख्त होता चला गया। वो मरियम से कतराने लगा था, बात बात पर गुस्सा करने लगा, और मरियम की आंखें अब मुस्तकिल सुर्ख रहने लगी थी। इसकी आवाज़ में नमी और थकन आने लगी, मगर फिर भी जुबान नहीं खोलती थी, ना मेरे खिलाफ कुछ कहती, ना अरहम से शिकवा करती, बल्कि चुपचाप सब सहने लगी। मेरा दिल अंदर से अजीब सुकून महसूस करने लगा, जैसे बरसों बाद सब कुछ मेरी मर्जी से होने लगा। अरहम मरियम के साथ वक्त नहीं गुजारता, अक्सर रात को देर से घर आने लगा, क्योंकि वो दुबई से लंबी छुट्टी पर आया था, इसलिए ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ ही गुजारने लगा था। वो तो बस सुबह सवेरे निकल जाता। मरियम भी पहले से ज्यादा खामोश होने लगी, मगर इसने ये तस्बीह न छोड़ी जो पहले दिन से इसके हाथ में थी। एक रात मैंने अचानक अपने कमरे के दरवाजे के बाहर आहट सुनी, तो मैं दबे कदमों बाहर निकली और मुझे मरियम नजर आई। मैंने इसे घर के पिछले सहन में जाते हुए देखा था। मैं इसके पीछे गई तो वो सहन के कोने में बैठकर खामोशी से कुरान पढ़ रही थी, और इसकी आवाज़ में अजीब सा सुकून और इल्तिजा थी। वो अल्लाह से बात कर रही थी और कह रही थी कि अल्लाह मुझे सब्र दे, मेरी कोख से जो बच्चा गया इसका दुख सिर्फ तू जानता है। मैंने किसी को का कुछ नहीं बिगाड़ा, बस इतना चाहा कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो भी मुझे अपना ले। मैं वो सब देखकर चौंक गई। वो रो रही थी, मेरे कदम मनो वजनी होने लगे। एक लम्हे को मेरे दिल में इसके लिए रहम आया। मैं सोचने लगी कि मैं इसे कबूल क्यों नहीं कर लेती। आखिरकार वो मेरे अकलौते बेटे की मोहब्बत थी। एक पल को मैंने सोचा कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर वही पुराना गुरूर जागा था। मुझे सब याद आया कि वो तो वही लड़की थी जिसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया, जिसके लिए इसकी माँ ही सब कुछ थी। फिर मैं ये सोचकर अपने कमरे में वापस चली गई। वो सब दिखावा ही तो कर रही थी। इसने जानबूझकर मेरे कमरे के बाहर आहट की। वो जानती थी कि मैं इसके पीछे आऊंगी,
اس لیے وہ سب کر کے وہ مجھے نرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں ٹھان چکی تھی کہ اب وہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں رہے گی۔ مجھے بس کچھ دن اور ہی انتظار کرنا تھا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بیٹا واپس میرے پاس آ جائے گا۔ اگلی صبح ایک اور خوشی میرے منتظر تھی۔ ارحم نے اعلان کر دیا کہ وہ اور مریم کچھ دن علیحدہ رہیں گے، کیونکہ مریم نے جب سے اپنا بچہ کھویا وہ بس روتی رہتی ہے اور ارحم کو اس کے آنسوؤں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ تب بھی وہ اپنا سامان اٹھا کر ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ میں نے تب بھی ارحم کو نہیں روکا، کیونکہ میں یہی تو چاہتی تھی کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس طرح سے تو ارحم مجھ سے بھی دور ہو رہا تھا۔ مجھے تو بس یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مریم سے علیحدہ ہونے والا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ سب وہی تو تھا جو میں چاہتی تھی۔ میں نے دکھاوے کا ایک چھوٹا سا افسوس ظاہر کیا تھا، مگر اندر سے میرا دل قہقہے لگا رہا تھا۔ ارحم کے جانے کے بعد میرے گھر میں جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ مریم دن بدن زیادہ خاموش اور بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی، نہ کھانا کھاتی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سوجن اور سیاہی چھانے لگی تھی۔ لیکن ارحم بھی جب سے گھر سے گیا تھا اس نے مجھ سے بھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ تب مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہونے لگی تو میں نے ایک بار پھر سے پیر صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے پیر صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے پیر صاحب نے سب سے کہہ دیا کہ اب تو میرا بیٹا مجھ سے بھی بات نہیں کرتا، اس لیے وہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میں اس تعویذ کو واپس نکال دوں، کیونکہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ اگر میں وہ تعویذ واپس نہ نکالتی تو معاملہ پلٹ سکتا تھا۔ میں نے گھر واپس آتے ہی ارحم کے کمرے کا رخ کیا تاکہ اس تعویذ کو نکال لوں، مگر یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ تکیے کے نیچے تعویذ موجود ہی نہ تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے اسی جگہ پر اس تعویذ کو چھپایا تھا، مگر وہ تو اب وہاں پر تھا ہی نہیں۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا تھا، مگر مجھے کچھ نہ ملا۔ میری سانسیں پھولنے لگیں، مگر مجھے وہ بوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کہیں بھی نہیں ملا تھا جس سے میری سب امیدیں جڑی ہوئی تھی۔ میں نے پیر صاحب کو کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی دوسرا تعویذ دے دے، مگر وہ کہنے لگے کہ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا تھا، کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں پریشان ہو گئی۔ جب 7واں دن آیا تو گویا مجھے خوشی ملنے ہی والی تھی۔ اس روز میرے گھر میں خاندان کے کچھ لوگ آئے تھے، جن میں ارحم کے چچا زاد بھی تھے۔ وہ سب ارحم سے ملنا چاہتے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے ارحم گھر واپس آ گیا تھا اور وہ شاید غصے میں تھا۔ اس کو خاندان کے کسی اور فرد سے گویا کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، بلکہ وہ تو غصے سے مریم کو سارے گھر میں تلاش کرتا پھر رہا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ اور جب میری نظر مریم پر پڑی تو وہ ایک بڑی چادر اوڑھے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ وہی تسبیح تھی جس پر وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ ارحم تو اسے دیکھتے ہی غصے سے چیخنے لگا تھا کہ اب وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، جو اس بچے کا سوگ منا رہی تھی، جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ غصے سے مریم کی طرف مڑا اور اس پر چیخ چکا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے سے سب گھر والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ مریم کو کھری کھری سنا رہا تھا۔ اس جیسی خود غرض لڑکی سے محبت کر کے وہ پچھتا رہا تھا، اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور پھر وہ اس کو طلاق دینے ہی والا تھا جب مریم کا ہاتھ تسبیح پر تیز تیز چلنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اونچی آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ میں مسکرانے لگی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ طلاق کا لفظ تو ارحم کی زبان پر آنے ہی والا تھا۔ مگر ایک لمحے میں جیسے ساری بازی الٹ گئی تھی۔ ارحم کی زبان کو جیسے تالے لگ گئے تھے، مگر مریم کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ مریم کی زبان سے سورہ بقرہ کی آیات نکلنی شروع ہوئی تو جیسے فضا کی ہوا رک گئی تھی۔ جہاں لمحہ بھر پہلے طلاق سے الفاظ گونجنے والے تھے، اب وہاں قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی تھی۔ ارحم نے جیسے ہی سورہ بقرہ کی پہلی آیت سنی، اس کا ہاتھ جو ہوا میں بلند ہوا آہستہ آہستہ نیچے گرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور ایک عجیب سی بے چینی ابھر آئی۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، کیونکہ مریم کے چہرے پر سکون تھا۔ اس کی آواز پختہ اور مضبوط تھی، اس میں نہ کوئی لرزش نہ کوئی خوف۔ سب گھر والے خاموش ہو گئے۔ میں بھی سکتے میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی پرانا پردہ ہٹنے لگا تھا۔ ارحم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، مگر پھر بھی مریم نے تلاوت بند نہ کی۔ ارحم تو جیسے زمین پر گرنے ہی والا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ جب مجھ سے وہ سب دیکھا نہ جا رہا تھا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو اتنے قرب سے میں نہیں دیکھ سکتی تھی، میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے ہی کوئی مجرم تھی جو اپنا جرم چھپانا چاہتی تھی۔ جب اس نے مریم سے کوئی رابطہ نہ کیا تو وہ اس کو چھوڑنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے مریم کے منہ سے وہ تلاوت سنی تو وہ جیسے ایک دم سے کسی خواب سے جاگا۔ اس کو لگا جیسے کسی چیز نے اس کے دل و دماغ پر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وہ سب سن کر میرے جسم میں جیسے کوئی بجلی سی دوڑ گئی۔ میں بھی بہت عرصے کے بعد ہوش میں آئی تھی۔
میں جس نے ساری عمر اپنی انا کے خول میں جینا سیکھا پہلی بار ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا میں خود ہی اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن بن رہی تھی۔ اگر میرے بیٹے نے اپنی پسند کی شادی کر لی تو مجھے بھی قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر مریم جیسی بہو تو شاید مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی، کیونکہ اس نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، بلکہ میرے ہر طرح کے رویے کے باوجود میری عزت کی۔ اس رات میں نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے معافی مانگی۔ میری آنکھوں کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، مگر جو گناہ میں نے کیا تھا شاید اس کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب ارحم کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ مریم کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا، کیونکہ وہ مریم سے شرمندہ تھا کہ اس نے مشکل وقت میں اس کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ارحم اور مریم اب دبئی میں ہی رہتے ہیں، مگر ہر 3 مہینے بعد وہ مجھے ملنے آتے ہیں۔ مریم چپ چاپ آ کر میرے ہاتھ چومتی ہے اور میں اس کو بہت دعائیں دیتی ہوں، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اگر مریم کو کچھ ہوا ہو تو میں اپنے ارحم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ مریم کی گود میں اب ایک بیٹی ہے، نورینا۔ ارحم کہتا ہے، امی یہ ہمارے اندھیرے وقت میں روشنی بن کر آئی ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام نور سے رکھا ہے۔ یہ کہانی میری ہے، ایک بدنصیب ماں کی جس نے اپنی محبت کو زبردستی کا نام دیا، اپنے بیٹے کو قابو میں رکھنے کے لیے حد سے تجاوز کر گئی، مگر آخرکار اللہ نے مجھے میرے گناہ کی سزا دے ہی دی۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس باندھ کر رکھنا چاہتی تھی، اس نے میرے لیے اپنی بیوی کو بھی خود سے دور رکھا تھا، مگر شاید میں مریم جیسی لڑکی کے قابل ہی نہیں تھی۔ اب میں جان گئی ہوں کہ قرآن کی روشنی سے بڑا کوئی تعویذ نہیں۔